بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہر جو نکاح کے وقت مقرر کرتے ہیں اس کو معاف کرانے کے کئی مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ ایک تو ہے کہ موت کے وقت، مرتے وقت جو ہے مہر معاف کرایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے ضروری مسائل وہ آپ کے سامنے یہاں ذکر کروں گا، آپ کو بتاؤں گا۔ جیسا کہ احکام میت میں صفحہ نمبر 204 پہ چند باتیں ملیں گی۔ اس کے علاوہ مسائل میت جو قاری رفعت صاحب کی ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تفصیلات کے ساتھ بہت ضروری مسائل اس میں ملیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیں، مہر بیوی کا حق ہے، اور یہاں پر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو زیادہ مہر باندھ دیں گے، زیادہ مہر مقرر کر دیں گے، معاف کرا ہی دیں گے۔ بالکل غلط سوچ ہے، یاد رکھیے گا۔ مہر جو ہے باندھنے کا، نکاح کے وقت مہر مقرر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے معاف کرایا جائے۔ مہر مقرر اس لیے کرایا جاتا ہے تاکہ اسے ادا کیا جائے۔ اسی لیے صحابہ کرام کا فتویٰ، علماء کرام کے کتابوں میں مسائل جب آپ کھول کر دیکھیں گے اس سے آپ کو پتہ چلے گا۔ کیا پتہ چلے گا وہ سمجھیے۔ کسی کی حیثیت ہے، کم ہے، زیادہ حیثیت نہیں ہے، 10,000 20,000 مہر دے سکتا ہے۔ اب لوگ وہاں پر زبردستی کر کے 50,000 مہر باندھ رہے ہیں۔ اب ایسا آدمی بیچارہ کیا کرے گا؟ سوچئے۔ مہر جو جتنی حیثیت ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جس کی جو حیثیت ہے اسی اعتبار سے آپ مہر باندھیں، تاکہ مہر دینا ہے۔ مہر دینے کے لیے مہر باندھا جاتا ہے نکاح میں، معاف کرانے کے لیے نہیں۔ اسی لیے جو طاقت ہے اسی حیثیت کے بقدر آپ مہر باندھیں۔ ہاں اگر آپ امیر آدمی ہیں، آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں، مہر فاطمی لگائیں، 1,00,000 2,00,000 3,00,000 روپے مہر میں باندھیں، کوئی بات نہیں۔ اپنی حیثیت کے بقدر مہر باندھنے کی کوشش کریں۔ زیادہ مہر باندھنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، بلکہ اگر زیادہ مہر باندھتے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خود حضرت ابن عمر یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دونوں میں سے کسی کا فتویٰ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں، میں اسی الفاظ کو نقل کر رہا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مہر باندھنا یہ ثواب کا کام ہے۔ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ نے اس کا رد کیا ہے۔ اسی لیے مہر اپنی حیثیت کے بقدر۔ آپ مہر زیادہ باندھتے ہیں، 1,00,000 روپے، 10,000 روپے دینے کی اس کی اوقات تھی، اب 10,000 روپے دیتا ہے، اب اس کی طاقت نہیں رہتی ہے مہر دینے کی۔ کون ذمہ داری لے گا؟ جو مہر باندھتا ہے وہاں پر مہر مقرر کرتا ہے، کیا وہ مہر دے دے گا لا کے؟ اسی لیے جتنا لڑکے کے اندر حیثیت ہے اسی حیثیت سے آپ مہر باندھیں۔ یہ غلطی ہوتی ہے، سب کرتے ہیں۔ محلے والے بیٹھ جاتے ہیں، اس کی حیثیت 10,000 کی، 1,00,000 روپے مہر باندھ دیے، پوچھتے نہیں اسے تو کتنا مہر دے سکتا ہے، یہ بتا۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ اب سمجھیے، پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مہر بیوی کا حق ہے، اور وہ سمجھا ایسا ہے جیسے قرض ہے۔ آپ نے کسی سے قرض لیا ہے، 10,000 روپے قرض لیا ہے، اب آپ اس کو دیں گے، آپ بچ نہیں سکتے، آپ کو دینا پڑے گا، قرض ہے۔ ایسے ہی مہر قرض ہے، مہر آپ کو دینا پڑے گا۔ ہاں، جیسے قرض لینے والا اگر اپنی مرضی سے خوش دلی کے ساتھ 1% بھی اس پہ کوئی دباؤ نہیں، کوئی اس کی مجبوری نہیں، بالکل خوشی بغیر کچھ کہے وہ معاف کر دیتا ہے اپنا قرض، ٹھیک ہے، معاف ہو گیا، آپ کو دینے کی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی مہر بھی اگر بیوی بغیر کچھ دبائے، اب دباؤ کی کتنی قسمیں ہیں ابھی آگے بتاؤں گا آپ کو، سنیے گا، وہ سب بہت ضروری ہیں۔ بغیر دباؤ کے بالکل 100%، 99% بھی اگر ہو تب بھی نہیں چلے گا، 100% بالکل خوش دلی کے ساتھ، بالکل رضامندی کے ساتھ بیوی معاف کر دیتی ہے، مہر معاف ہو گیا، اب مہر ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، ایک مرتبہ جب معاف کر دے، اب دوبارہ مانگنے کا حق نہیں رہا۔ اب دوبارہ نہیں کہے گی میں معاف کر دی تھی، اب لوں گی، میں چھوڑوں گی نہیں، معاف کر دی، بس معاف ہو گیا، اب نہیں لے سکتی تو۔ یہ بھی مسئلہ جاننا تھا۔ اب اس کے ساتھ یہ بھی سمجھیے، اگر ذرہ سے بھی وہاں پر شک ہو کہ یہ خوش دلی سے معاف نہیں کر رہی ہے، اب اس کے طریقے کیا ہیں وہ سب بتاتا ہوں۔ اب آئیے اصل پوائنٹ کی طرف۔ مرتے وقت جو مہر معاف کراتے ہیں، مثال کے طور پہ شوہر مر رہا ہے، اس وقت گاؤں والے اور آس پڑوس کے جو لوگ ہیں وہ بیوی کو بلا کے لاتے ہیں، جلدی جلدی آ، اسے بلا کے لاتے ہیں، جلدی سے مہر معاف کر اس کے سامنے۔ وہ کہتی ہے ہاں مہر معاف کر دی۔ یاد رکھیے، بالکل مہر معاف نہیں ہوا، مہر معاف ہی نہیں ہوگا
شوہر جب مر جائے گا اس کی جو جائیداد ہیں، جو اس کے پاس پیسے ویسے ہیں، جو زمین وغیرہ ہیں، ان میں سے مہر ادا کیا جائے گا. ضروری ہے، معاف کرنے سے بھی وہاں معاف نہیں ہونے والا. کیوں؟ اس کی وجہ سمجھیے. وہاں پر خوشدلی ہو چاہے نہ بھی ہو تب بھی معاف نہیں، کیونکہ وہ حالت نزاع ہے اس کی. اچھا، اس کی حالت نزاع تو ہے، لیکن ابھی اور آگے پوائنٹ کے بعد بتاتا ہوں. اگر وہ معاف کرنے سے انکار کر دے، پھر وہاں جو موجود لوگ ہیں، جو عورتیں ہیں، سب کہنے لگیں گی، تانا دینے لگیں گی، کیسی عورت ہے، شوہر مر رہا ہے، یہ مہر بھی معاف نہیں کرتی ہے. اب ایسی صورت میں وہ مہر معاف نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ وہ تو مجبور ہے معاف کرنے پہ، مجبوری ہے. معاف نہیں کرے گی تو لعن طعن سننا پڑے گا. اس لیے بغیر دل نہ چاہتے ہوئے بھی، چاہتی ہے دل سے، وہ الگ بات ہے، کون پتا. اندر کی بات، ہم کو اندر کی باتوں کا مکلف نہیں بنایا گیا، ظاہری چیزوں کا اسی کا مکلف بنایا گیا ہے. ظاہری اعتبار سے دیکھ کر شریعت کا فیصلہ کیا جائے گا. اسی لیے ظاہری طور پہ وہاں پر ایک طریقے کا دباؤ ہے، لہٰذا مہر چاہے وہ خوش دلی سے معاف کرے تب بھی مہر معاف نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہری طور پہ وہاں پر دباؤ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اب سمجھیے، بیوی مر رہی ہے، بیوی کا انتقال کا وقت قریب آ گیا. اب ایسی صورت میں شوہر آتا ہے، شوہر کو بلاتے ہیں، جلدی جلدی آ، شوہر کو بلا کے لے آئے گاؤں والے. اب بیوی سے کہتے ہیں، ارے مہر معاف کر دو، مہر معاف کر دو. اب بیوی مہر معاف کرتی ہے، وہاں پر بھی مہر معاف کرنے کا 1% بھی اعتبار نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ حالت نظام میں جو آخری وقت ہوتا ہے اس میں کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں. وصیت کرے تب بھی اعتبار نہیں، اس وقت میں کوئی اعتبار نہیں. بیوی کا آخری وقت تھا، کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اچھا، اس کے ساتھ وہ جو معاف کرے گی، اب ظاہری طور پہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں دباؤ سے معاف کر رہی ہے، وہی باتیں جو میں نے پہلی صورت میں بتائی ہے. اسی لیے وہاں معاف کرنے کے باوجود بھی مہر معاف نہیں ہوگا. اب مہر شوہر کو ادا کرنا پڑے گا. کسے ادا کرے گا؟ بیوی تو چلی گئی، بیوی تو اب نہیں رہی، مہر دے گا کسے؟ اب مہر بیوی کا نہیں رہا، اب مہر میں اس کی جو وارثین ہیں، اس کے جو وارثین ہیں، جو اس کے جائیداد کے مالک ہیں، اس کی اولادیں ہیں اور وغیرہ وغیرہ، جن کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، پھر ان حصوں میں جو اس کے پیسے ویسے جائیداد ہیں، ان میں ان مہر کو شامل کیا جائے گا، پھر اسے تقسیم کیا جائے گا. یعنی اب مہر معاف کرنے سے بھی مہر معاف نہیں ہوگا، بلکہ اس مہر میں اس کا اب حق نہیں رہا بیوی کا، بلکہ حق ہو گیا اولادوں کا، جو اس کے جائیداد کے مالک ہوتے ہیں مرنے کے بعد، ان کا حق ہو گیا. اب ان لوگوں کو ادا کرنا پڑے گا. اب وہ چاہے وہ الگ سے ادا کر دے سب کو اپنے حصے کے مطابق، یا پھر اگر شوہر چاہے وہ جو ہے جائیداد میں ملا دے، پھر سب کے ساتھ ایک ساتھ تقسیم کر دے، تب بھی چلے گا، لیکن ادا کرنا پڑے گا اس سے. یہ چند ضروری باتیں مہر کے بارے میں جن کا جاننا بہت ضروری تھا. آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک اسے پہنچائیں، مسئلہ سمجھائیں، بتائیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، صحیح سمجھ عطا کرے. MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں. نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.